الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی جو دو احادیث کریمہ ہیں، ان احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرتے ہوئے جب رکوع سے وہ سر اٹھاتا ہے تو اس وقت وہ کیا کلمات کہے گا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، اور حضور آقا کریم علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے، کون سے کلمات ادا کیا کرتے تھے۔ تو جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب رکوع سے سر مبارک کو اٹھاتے تو یہ پڑھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے اس شخص کی حمد کو سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی۔ پھر فرماتے، پھر یہ کلمات ادا کرتے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اور آگے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمات ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہیں، آقا کریم علیہ السلام ادا کرتے یہ کلمات، عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں ملء السماوات و ملء الارض، کہ اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمدیں ہیں، آسمانوں جتنی زمینوں جتنی، وملء ما بینہما، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان چیزیں ہیں وہ ساری تیرے لیے ہی تعریف کر رہی ہیں۔ اور آخر میں جو کلمات ہیں اور ارشاد فرماتے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِن بَعْدِ، کہ اے اللہ ان دونوں کے درمیان جو جو تو چیز چاہتا ہے وہ بھی تیری ہی تعریف کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں یہ تہجد کی نماز کے ساتھ خاص ہے۔ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک جو ہے یہ تہجد کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا جو تہجد کے نفل ادا کرتا ہے یا عام طور پر بھی نوافل ادا کرتا ہے وہ بندہ یہ کلمات پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو دوسری حدیث لائے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ کیوں؟ فرمایا جس شخص کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے تقسیم فرمائی کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، تم ربنا ولک الحمد کہو، یعنی امام کا جو حصہ ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر خاموش ہو جائے گا اور مقتدی جو ہے وہ ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ یہ ہے کہ فرشتے وہی کہتے ہیں جو نمازی کہتے ہیں، یعنی نمازی کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کے اندر جو وہ کہہ رہا ہے فرشتے بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ جس کی یہ الفاظ فرشتوں کے موافق ہو گئے اس کے اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دیتا ہے، گویا کہ آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا، ذکر الہی کرنا اتنی اہمیت کا عامل ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو فرشتے کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، ذکر الہی میں فرشتے بھی مشغول ہیں، آپ بھی مشغول ہیں۔ جب یہ ذکر ملتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔